من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الصيد زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. اب اللہ تعالی اپنی قدرت کا بیان کر رہے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ کے تابع زمین آسمان کی ہر شے ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اور اس کے فیصلے سے باہر نہیں نکل سکتے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اس کے دو معنی لیے ہیں. ایک تو یہی سجدہ مراد ہے کہ زمین آسمان کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، طوعاً خوشی سے اور کرہا زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی. مثلا کفار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو نہیں کرتے، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو سائے ہیں ان کفار کے اور ان بتوں کے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. کیونکہ آگے ظلال کا بیان ہے کہ ان کے سائے ہو سکتا ہے کہ جو سایہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی شعور رکھا ہو. آپ کے نزدیک ایک پرچھائی ہے اور ایک آدمی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی چیز نہ ہو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی جو بھی اس کا ایک طریقہ رکھا اس کے مطابق سجدہ کرتے ہوں، جیسے کہ نص سری موجود ہے. اور دوسرا معنی سجدے کا تابع ہونا، اللہ کے حکم کے تابع ہونا. کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی خوشی سے قبول کرتا ہے، کوئی زبردستی. اللہ جب بیمار کرنا چاہیں کافر بھی بیمار ہوتا ہے، مرتا ہے، موت آتی تو مرتا ہے. غریب رکھنا ہو، تکلیف میں ہو تو وہ اپنی مرضی سے اس سے نکل نہیں سکتا. اور جو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے حکم کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، اللہ کے رضا پر راضی رہتے ہیں. یہ ہے دونوں معنی یہاں لیے گئے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو زمین آسمان میں ہے، طوعاً وکرہا، طوعاً خوشی سے، کرہا زبردستی چاہتے ہوئے. وَظِلَالٌ، اور ان چیزوں کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کو. کیونکہ صبح شام کو سایہ زیادہ گھٹتا بڑھتا ہے، تو یہ جو گھٹنا بڑھنا یہ سائے کا یہ بھی گویا کہ سجدے کی قسم ہوگی. صبح شام یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سایہ نہ ہوتا، لیکن ہر شے کے ایک سایہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. سمجھے؟ تو یہ سایہ بھی سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کے سجدے کی کیا کیفیت ہے؟ تو جس طرح اور چیزوں کے سجدے ہیں، انسان کا سجدہ سے یہ ہے کہ وجہ الجبہۃ الارض، کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ انسان کا سجدہ ہے. یہ ہر سجدہ نہیں ہے. سورج کا سجدہ کس طرح ہے، چاند کا کیسے، ستاروں کا، درختوں کا، ہر ایک کے سجدے کی کیفیت الگ الگ ہے. لیکن انسان کا سجدہ یہ ہے کہ وضع الجبہۃ الارض،
اسے وہ تعجب کرتا ہے کہ یہ لوگ سجدہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی جب چیز ہی الگ ہے تو پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم جو چیز کھاتے ہیں، جو ہمارے مالوفات ہیں، اب ہم کہیں یار یہ کچا گوشت شیر کیسے کھاتا ہے، اب بکری چارہ کیسے کھا جاتی ہے، ہمیں اس لیے صرف تعجب ہو رہا ہے کہ ہم ایک جس چیز کے عادی ہیں تو ہم اس کے خلاف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ تو انسان کا سجدہ یہ ہے کہ وضع جبت الارض، زمین پر اپنے پیشانی کو رکھنا۔ سب کے سجدے ایسے نہیں ہیں، ہر ایک کا اس کی موافق اللہ تعالی نے کیا ہے۔ تو ظلالہم، اور ان کے سائے، بالغدو والآصال، صبح اور شام ان کے سائے۔ اور بعد میں ظلال، اور بعد ایک اور تفسیر بھی کی ہے، تفسیر مزری والے جو ہے وہ روحانی ایسی باتیں بھی لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ظلال سے مراد اجسام ہے، اور اوپر جو سجدے کا بیان ہے وہ روحیں ہیں، ارواح۔ ہر شے کی ایک روح ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی چیزوں کو خیال فرمایا اور ظاہر چیزوں کو سواد فرمایا۔ سجدہ لکا سوادی و خیالی، اللہ میرا سواد اور میرا خیال آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو سواد سے مراد جسم، خیال سے مراد روح، باطن۔ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ظلال سے مراد جو یہ فانی جو جسم میں مراد ہو، اور منفی السماوات والارض حقیقی، کیونکہ حقیقی روح ہے، منفی جو کچھ زمین آسمان میں۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجیے کون ہے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا؟ پھر خود ہی جواب دے دی قل اللہ، ان کے بعد تو کوئی جواب نہیں، خود ہی بتا دی اللہ ہے۔ قل کہہ دیجیے فاتخذتم من دونی اولیاء، کیا تم اس کے علاوہ کوئی دوست بناتے ہو بتوں کو؟ لا یملکون نفسا ولا ذرہ، جو اپنی جانوں کے لیے بھی نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں۔ جو بت اپنی جان کے لیے مالک نہیں تو تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے؟ تو اس کے بعد مثال دیتے ہیں کہ مومن کی اور کافر کی مثال کیسے ہے۔ قل کہہ دیجیے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بصیر برابر ہو سکتا ہے؟ مومن جو کافر ہے وہ اندھا ہے اور مومن بصارت والا ہے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور؟ ایک میں کفر کا اندھیرا اور ایک میں ایمان کا نور ہے۔ تو نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتی، اندھا اور بصیر برابر نہیں ہو سکتا، تو ایمان اور کفر کیسے برابر ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس بت پرستی کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، کہ اگر ان بتوں نے کوئی چیزیں پیدا کی ہوتی تو پھر کہتے جی اللہ کیا کریں، یہ بھی خالق ہیں، آپ بھی خالق ہیں، انہوں نے یہ چیزیں بنائی، نے یہ کس کو مانے؟ لیکن جب وہ ایک چھوٹی سی چیز بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر ان کو تسلیم کرنا یا اللہ کے مقابلے پر لانا یہ بالکل عقل سے ماورا چیز ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، بے وقوفی اور گدھا پن نہیں ہے۔ ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے ہیں؟ خلقوا، جن شرکاء نے تخلیق کی ہے، کچھ مخلوق انہوں نے بنائی ہے، کا خلق ہی اللہ کی مخلوق کی طرح، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان کے اوپر وہ خلق مشتبہ ہو گئی کہ اب کیا کریں، کس کو مانے اور کس کو نہ مانے۔ تشابہ الخلق علیہم، ان پر خلق مشتبہ ہو گئی کہ ایک ہی جیسی چیز ہے، وہ بھی خالق ہے یہ بھی خالق ہے۔ تو چلو معذور ہوتے، ہم کہتے اب معذور ہیں بھائی، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے ایک ہی جیسی صلاحیتیں اللہ میں بھی ہے اور ان بتوں میں بھی ہے، اس لیے یہ بت پرستی میں معذور ہے۔ لیکن جب وہ ایک چھوٹی سی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر ان کو خدا ماننا سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ عقل خراب ہو گئی۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، اللہ تعالی ہر شے کے خالق ہے۔ والواحد القہار، اور وہ ایک ہے اور غالب ہے، تو ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اگر ذرا غور و فکر کرتے تو ایسا کام نہ کرتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے حق اور باطل کی دو بڑی عجیب مثالیں دی ہیں۔ حق اور باطل جو ہوتا ہے
کبھی کبھی باطل حق پر غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال دی. اس کی مثال جیسے آسمان سے جب بارش آتی ہے، پانی اترتا ہے اور پھر ندی نالے میں بہتا ہے تو اس کے اوپر گند، پھوس اور جھاگ آ جاتی ہے. اوپر سے پانی نظر نہیں آتا. کبھی بھی سیلاب میں اوپر گند نظر آئے گا، پانی نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے پر جب سونا چاندی کو گرم کر کے پگھلاتے ہیں تو اس کے اوپر سونا چاندی نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اوپر کالا کالا گند نظر آئے گا. جیسے آپ گڑ بناتے ہیں تو گڑ کا جب وہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جھاگ سی آ جاتی ہے تو انسان کو جھاگ نظر آتی ہے. اب اس کے نیچے اصل مال ہے، اصل جو جوہر ہے گڑ کا، وہ نیچے، وہ جب اوپر سے اس کو اتار دیتے ہیں تو وہ نیچے سے اصلی گڑ کا مال نکل آتا ہے جس سے بعد میں گڑ بنتا ہے. یہ آئے دن ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق پر باطل کی ایسی مثال ہے. یہ کبھی جو باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح حق پر چھا جاتا ہے، لیکن حق چونکہ جوہر ہے اور حقیقت ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد خشک ہو جاتا ہے اور اس کو ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور جب سیلاب تھم جاتا ہے تو بعد میں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پانی اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. اس وقت تو ایسے نظر آ رہا ہوگا گند اور پتہ نہیں کیا کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے پانی بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. اور وہ فرمایا اسی طریقے پر جو باطل حق کے اوپر غالب بظاہر نظر آتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ باطل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو حق ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہذا حق اور باطل میں جب ایسا ہو اور بظاہر باطل غالب نظر آئے، جیسے اس وقت کے بھی حالات ہیں اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی حالات اور ابتدائی مدنی حالات، تو کہا کہ اس سے دل چھوٹا نہ کریں. یہ مثالیں تو ہم نے مخلوقات میں رکھی ہیں. دو مثالیں اس میں سے دی. انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرھا، سالت بہ گئی وادیاں، بقدرھا اپنی اپنی مقدار، چھوٹی ہے تو چھوٹی، بڑی ہے تو بڑی، جتنی جس میں گنجائش تھی بہ گئی. اس میں ایک اشارہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن نازل کیا ہے پھر ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے. اس کا بہت بڑا ظرف ہے، بحر العلوم بن جاتا ہے، کوئی نہر العلوم بن جاتا ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ندی نالے بن جاتے ہیں. سالت اودیۃ بقدرھا کہ جتنی اس کی مقدار ہوتی اتنا اس میں پانی بہ جاتا ہے. سالت اودیہ، وادی تو نہیں بہتی، پانی بہتا ہے لیکن مجاز ہے. سالت اودیۃ بقدرھا، وہ ایسا لگتا ہے جیسے نہر ہی چل رہی، کہتا ہے نہر چل رہی ہے تو نہر تو نہیں چل رہی ہوتی، نہر کا پانی چل رہا ہوتا ہے، نہر چل رہی ہے، نہر بھری ہے. تو سالت اودیۃ بقدرھا، بہتی ہیں وادیاں، بقدرھا اپنی اپنی مقدار، یعنی نہریں اور ندی نالے اپنی اپنی مقدار پانی لے کر چلتے ہیں. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پھر اٹھاتا ہے وہ سیل، وہ جو سیلاب ہے، جو ریلا ہے، سیل وہ ریلا کس کو اٹھاتا ہے؟ زبدر رابیہ، زبدن یعنی مکھن، رابیہ اوپر، یہاں زبدن یعنی گند اٹھاتا ہے، رابیہ ابھرا ہوا، یعنی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ دیکھو یار کتنا گند ہے اس کے اندر، لکڑ سوٹا اور جھاگ اور پتے وہ سب جا رہے ہیں. زبدر رابیہ، زبدن ویسے زبد تو مکھن کو کہتے ہیں، یا زبدن سے مراد جو ہے وہ گند پھوس اور گند ہے. رابیہ ابھرا ہوا، رابیہ جو اوپر ہے، رابیہ ابھرا ہوا، ربو کہتے ہیں بلندی کو. فاحتمل السیل، بس اٹھاتا ہے کون؟ وہ سیل، وہ ریلا، زبدر رابیہ ہے، خس و خاشاک کو ابھری ہوئی. ایک تو یہ مثال. دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور دوسرا وہ جو جلاتے ہیں علیہ فی النار، وہ جو جلاتے ہیں سونا چاندی آگ میں، یعنی وہ دھاتیں جن کو وہ آگ میں جلاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ زیور بنانے کے لیے، جس میں سونا چاندی مراد ہے، او متاعن یا اور کسی کام کے لیے، یا لوہا پگھلا رہے ہیں اور تانبا برتن بنانے کے لیے، گارڈر بنانے کے لیے، سریا بنانے کے لیے، یہ متاعن مراد ہے. ابتغاء حلیۃ زیور بنانے کے لیے وہ سونا چاندی ہے، او متاعن یا اور کچھ سامان بنانے کے لیے. زبد مثلہ، اس میں بھی اسی طرح اوپر گند ہوتا ہے، زبد مثلہ.
اس کے اوپر بھی میل کچیل اسی طرح ہوتا ہے، زبد مثلو ومما یوقدونا، اور دوسرے وہ یوقدونا، اوقد یوقد من آگ جلانا، ومما یوقدونا، اور وہ جو آگ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار دوزخ میں، اس میں آگ میں جن کو جلاتے ہیں، جن دھاتوں کو جلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیت زیور کے لیے، اور متائن اور چیزیں بنانے کے لیے، زبد مثلو اسی طرح میل کچیل ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ حق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ یضرب اللہ، ضرب مارنا بھی ہے، ضرب میں مثال بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ حق کی مثال اس جوہر کی طرح ہے، سونے چاندی کے، جو اس پانی کی طرح ہے، اور یہ جو جھاگ اوپر آئی ہوئی ہے، قص و خاشاک اور میل کچیل، یہ باطل کی طرح ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانٍ، وہ جو میل کچیل ہے وہ سوکھ کے چلی جاتی ہے، جب ہوا چلتی ہے اس کے بعد وہ سوکھتا یہاں تک کہ وہ اڑا جاتا ہے، یا نیچے پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے، یا سونے چاندی کو جو ہوتا ہے وہ بس سوکھ جاتا ہے اور اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور نیچے سے سونا چاندی دھات نکل آتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، جو جوہر ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ باقی رہ جاتا ہے زمین میں، وہ رہ جاتا ہے باختم۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح باطل کبھی حق پر چھا جاتا ہے جھاگ کی طرح، لیکن بعد میں مرور زمانہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ہوائیں اور حوادث اور ایسی چیزیں اس کو ختم کر دیتی ہیں، اور حق اسی طرح باقی رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد، اس اور حق اور باطل کے بعد، اب کچھ کیا کرتے ہیں لوگ باطل کو چونکہ سامنے نظر آتا ہے فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہی سارا کچھ ہے، ان کو نیچے پانی نظر نہیں آتا۔ اور جو عقل مند ہیں، فہم والے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں یار یہ تو جھاگ، اس کے نیچے اصل پانی ہے، اس کے نیچے پانی ہے۔ بھائی ایک رات کے اندھیرے میں دانا بھاگتا جا رہا ہو، دانا گندوں کا بھاگتا جا رہا ہو، تو لوگ کہیں گے دیکھو یار دانا بھاگ رہا ہے، لیکن عقل مند کہا کہ دانا نہیں، یہ چوٹی ہوگی نیچے جو لے کے جا رہی ہے، یہ ہے بس، دانا نہیں بھاگ رہا ہے، پیچھے نیچے چوٹی بھاگ رہی ہے اصل میں اس کو لے کر۔ اب ان دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت وہ ہے کہ جو حق کو قبول کرتی ہے، ان کا کے لیے کیا وعدہ ہے، اور جو باطل کو قبول کرتی ہے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی بات کو مانتے، استجاب الربی، اپنے رب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، الحسنہ، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے حسنہ، بلکہ حسنہ سے دوسری جگہ پر وللذین احسنوا الحسنہ و زیادہ جنت سے تعبیر کیا ہے، ان کے لیے حسن، ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کی بات کو قبول نہیں کرتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا مثل ما، کہ اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض جمیعا، تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہے، وہ مثل ما، اور اس کے مثل بھی ہو ساتھ، یعنی پوری روئے زمین کی مال و دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی ہو، لفتدوا بھی، تو وہ فدیہ دے ڈالے اپنا، کہ ہماری جان چھوٹ جائے، آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا سخت حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ مہد لاحد کہتے ہیں، مہد وہ پنگوڑا ہوتا ہے جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تو مہاد سے مراد ٹھکانہ، مہاد سے مراد رہنے کی جگہ، قرار کی جگہ، بئس المہاد۔ مأوا مانا بھی ٹھکانہ ہے، مأوا آوا یوں بھی ایوان، ٹھکانہ دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے تو یہ شکر یوں ادا کر، الحمدللہ الذی کفانا و آوانا، اللہ شکر ہے جو کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دے دیا۔ فکم ممن لا موی لہ کافیہ، کتنے لوگ ہیں جن کا نہ کافی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ انسان کو جب بھی کہیں ٹھکانہ ملے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، پھر ٹھکانے اچھے اچھے ملتے رہتے، اللہ ٹھکانہ دیتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کے بعد پھر
اصل کو قبول کرنے والے، حق کو قبول کرنے والے، باطل کو قبول کرنے والے، ان کا انجام بھی بیان کیا کہ اتنا کچھ دے بھی دے تب بھی نہیں. اور دنیا میں اگر تھوڑا سا وہ سیدھا کر، دنیا کا معاملات تو بہت آسان اللہ نے رکھے، تھوڑا سا انسان اپنا قبلہ درست کر لے اس کے لیے خیر کا رستہ کھل جاتا ہے. اور آخرت میں سب کچھ زور لگائیں گے لیکن اب کچھ نہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ہر چیز کی ایک جگہ ہے. وقت ہے اور جگہ ہے. دنیا جگہ ہے اور یہی وقت ہے جو زندگی ہے. مرنے کے بعد وقت بھی ختم ہو گیا، اگلی جگہ میں کچھ ہونے والا نہیں، کوئی چیز تبدیل ہونے والی نہیں. ہاں جی، کوئی چیز تبدیل ہونے والی نہیں. اس لیے آخری وقت میں حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ جو آخری میں کہتے ہوئے انجام خراب ہوگا کہ اس کا اس وقت کا اثر نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا دراصل اثر ہوتا ہے. کہ زندگی بھر جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. زندگی میں جو برائیاں اور زندگی میں جو نالائکیاں کرتا ہے تو اس کا اثر آخر میں ظاہر ہوتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آخری وقت میں ہی اچانک اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کفر سے یا کفر کو ایمان سے اس طرح بدل دے. ایسا نہیں ہے، پہلے سے اس کے آثار ہوتے ہیں اور اس کا ظہور آخر میں ہوتا ہے. یہ فرمایا ظہور آخر میں ہوتا ہے. جیسے کہیں دور آپ کو پانی ابلنا شروع کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو نیچے سے کہیں سے کوئی چیز جو ہے نا گٹر وٹر کہیں لائن ٹوٹ گئی ہے جس کا پانی یہاں نکلنا شروع ہو گیا، تو وہاں سے تھوڑی نکل رہا ہے. تو یہ ہے تو جو زندگی میں جس طرح انسان زندگی بسر کرتا ہے آخر میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو بہرحال صدق اللہ العظیم.